اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی سے بہت نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو کمپیٹ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، اللہ کے نبی دین بتائیں گے، میں بھی الگ سے ایک دین بتاؤں گا نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے۔ اسی لیے تو میرے بھائی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ امت ہی کے لوگ آ کر کے اللہ کے نبی سے حوض کوثر کا جام پینا چاہیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو، میری امت ہی کے تو لوگ ہیں۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا بدعتیں ایجاد کی، کیونکہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیارے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کرو اس کو، دور کرو اس کو جس نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا۔ واللہ سحقن سحقن میں شدید ترین نفرت ہے، کرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی بھگا رہے، جیسے کسی کو دھتکار دیا جائے نا، جیسے کتے کو آپ دھتکار دیتے کہیں پر گندگی کے ساتھ، تو ایسے بدعتی کو دھتکار دیں گے اللہ کے رسول کہ دور کرو اس کو، دور کرو اس کو جس نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کے نبی کو بدعتی سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیٹ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اپنی بدعت کے ذریعے سے وہ رسول اللہ پر خیانت کا الزام لگاتا ہے، جو امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کہ کوئی بدعت ایجاد کرے اور کہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، تو اس نے اللہ کے رسول پہ الزام لگا دیا کہ اللہ کے رسول نے امت میں خیانت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا دین نہیں پہنچایا۔ کہ اگر اس میں کوئی نیکی تھی، آپ کوئی ایک بدعت کی مثال لیں، اگر عید میلاد کے دن خصوصی طور پہ احتفال کرنے، اس کو منانے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے، اس میں نمازیں پڑھنے، اس رات کو جاگنے، اس میں خوشیاں منانے، اس میں عبادت کرنے پر کچھ الہدہ فضیلت تھی، کچھ نیکی تھی اس کی، تو گویا کہ اپنے اس عمل سے آپ رسول اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ نیکی تھی پر رسول اللہ نے امت سے چھپا لی، اب تم نے آ کر کے بتائی ہے کہ اس میں نیکی ہے۔ اس لیے بدعتی اللہ کے رسول پر اپنے عمل کے ذریعے سے خیانت کا الزام لگاتا ہے، زبان سے تو نہیں بولتا رسول اللہ نے خیانت نہیں کی، لیکن عملاً جو ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی اس میں نیکی ہے، تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بتائی کہ یہ نیکی کا کام ہے؟ اس رات کو خصوصی طور پہ جاگنا اگر فضیلت کی باعث ہے، اس دن میں اگر خصوصی طور پہ عبادت کرنا یہ فضیلت کا باعث ہے، تو رسول اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ جو امت کے لیے اتنے ہمدرد ہیں انہوں نے یہ بات چھپا لی امت سے۔ گویا کہ آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خائن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے دین میں، اس لیے اللہ کے رسول بدعتی سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول نے جتنا کیا وہیں پر رک جاؤ، رسول اللہ سے آگے مت بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، یہ میری صراط مستقیم ہے، اس کے پیچھے چلو، دوسرے راستے مت اختیار کرو۔ امام مجاہد جو مکہ کے بہت مشہور حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں اور مکی مفسرین میں بہت مشہور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں السبل سے مراد البدع والشبہات، بدعتیں اور شبہات۔